اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ساتھیوں، ایک نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو کہ کہنے میں بہت ہی ایک عام سی بات لگے گی، لیکن اپنے اندر بہت گہرائی لیے ہوئے ہے، اور اگر آپ سب لوگ اس بات پر غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ شاید جو سوچ میری ہے وہ سوچ آپ کی بھی ہو جائے، اور جو بات میں کہہ رہی ہوں اس میں بہت حد تک حقیقت جو ہے پوشیدہ ہے۔ انسان جو ہے فطرتاً ناشکرا ثابت ہوا ہے، اسے اپنے حالات سے، لوگوں کے رویوں سے اور بہت سی باتوں سے ہر وقت شکوے شکایت جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور اس بات کا اظہار جو ہے وہ اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنے الفاظ سے اکثر ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی وہ خدا سے شکوہ کرتا ہے، کبھی وہ انسانوں سے شکوہ کرتا ہے، کبھی وہ حالات کا شکوہ کرتا ہے، کبھی وہ نصیب کا شکوہ کرتا ہے۔ لیکن میں نے یہ چیز بہت گہرائی سے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور تقریباً ہر انسان اس غلط رویے کا مرتکب ہے کہ جب ہم حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں اپنی ناشکری کے عمل میں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس سے بدتر حالات کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم ان بدتر حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ کاش پہلے کیسے حالات ہوتے، وہ تو اس سے بہتر تھے، کاش جس حالات میں ہم پہلے زندگی گزار رہے ہوتے اسی حالات میں ہم واپس چلے جائیں، لیکن وہ حالات گزر چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ جب خدا نخواستہ کسی بدتر حالات سے گزر رہے ہوتے ہو تو آپ کو پچھلے گزرے ہوئے حالات اور واقعات اور انسانوں کے رویے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اتنی بری معلوم نہیں ہوتی جتنی کہ گزرنے والا وقت جو ہے اور اس کے حالات اور واقعات اور لوگوں کے رویے برے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو جان بوجھ کر پچھلے سے زیادہ بدتر حالات میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا سیکھیں۔ ہم دراصل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے اور ہر وقت ناشکری کرتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بد سے بدتر حالات کی طرف لے جاتا ہے تاکہ ہمیں پچھلے حالات کی قدر آئے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہم سب انسانوں کو کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس میں پوشیدہ اچھائیوں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں، اپنے عمل سے، اپنے رویوں سے، اپنی سوچ سے ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جو بھی حالات ہمارے ہیں اس میں جو بہتریاں ہیں، جو اچھائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کو ہم دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس میں نظر آنے والی جو برائیاں ہیں یا جو اس وقت کی جو پریشانیاں ہیں اسی کو دیکھتے جائیں اور اپنے عمل، اپنے رویے اور اپنی سوچ اور اپنے الفاظ سے ناشکری کرتے جائیں۔ تو اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس قہر اور غضب سے بچ جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنانے کے لیے پھر اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو میری یہی دعا بھی ہے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے کہ ہم اپنے حالات کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بہترین انداز سے سمجھوتا کرنا سیکھیں بلکہ اس میں موجود اچھائیوں کو دیکھتے جائیں اور اس کا شکر ادا کرتے جائیں تاکہ ہم اس سے بدتر حالات کا شکار نہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ سب جب میری اس بات کو سنیں گے تو اپنی زندگی میں آنے والے حالات پر ضرور غور کریں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی آپ بھی کہیں نہ کہیں پہلے سے بدتر حالات کا شکار ہو کر پچھلے حالات جو ہیں ان کو یاد کر کے آپ اکثر اداس ہو جاتے ہیں کہ وہ حالات بہتر تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈالیے اور اپنے ہر حال میں خوشیاں تلاش کرنے کی عادت ڈالیے۔ امید ہے میری اس بات پہ آپ ضرور غور کریں گے اور اس بات میں یقیناً آپ کو ضرور وزن محسوس ہوگا، کیونکہ یہ میرا نہ صرف بہت گہرا مشاہدہ ہے بلکہ میں نے اکثر اس چیز کو آبزرو بھی کیا اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔